ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا اختتام ہے اور ہر سال اپنے ساتھ خوشیوں، شادمانیوں، مسرتوں کے ساتھ تلخیوں، دکھ و درد، رنج و غم کے ساتھ رخصت ہوتا ہے۔ دنیا میں انسانیت کی ابتدا سے یہی دستور خداوندی چلتا رہا ہے۔ اسی سال دنیا بھر میں پہلی کرونا وائرس کی وبا اور اس وبا پر قابو پانے کے لیے نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن اور طرح طرح کی پابندیوں نے پوری انسانیت کو مصیبت زدہ اور خوف زدہ کر دیا ہے۔ ویسے تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن چند افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی وفات پر دنیا دیر تک ماتم کرتی ہے۔ اس سال اور اس سے پہلے چند سالوں کے عرصے میں ہمارے شہر سے بھی ایسے علماء، قائدین اور قومی و ملی خدمت گزار رخصت ہوئے جن کی یادیں آج بھی زندہ و تابندہ ہیں۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں انہی چند خوش نصیب افراد کا مختصراً ذکر سنتے چلیں۔ ڈاکٹر علی ملپا صاحب مرحوم، بزم ابرار کے روشن چراغ جناب ڈاکٹر علی ملپا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اسلامیہ کے بانیوں میں سے تھے اور پہلے ناظم بھی۔ آپ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے 10 سال تک ناظم اور 10 سال تک نائب ناظم رہے اور جملہ 30 سال تک عہدے صدارت پر بھی فائز رہے۔ اور بقول شاعر، کوئی کیوں کسی کا لبھائے دل، کوئی کیا کسی سے لگائے دل، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ اسلام آپ کا دین دے گا، اسلام لا گئے، اسلام ہے تب سامان ہوئے ہمیں دینی تعلیم شروع کر۔ ہر مسلمان لو اپنے دینی تعلیم تو باقی نہ کرو۔ اچھے تو سامان پر سامان تعلیم من عبادت من معاملات معاشرت من معاملات۔ حضرت مولانا محمد اقبال ملا ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی کا سب سے نمایاں اور ممتاز پہلو طبقہ علماء میں ان کی جامعیت کے ساتھ علوم و مضامین کا تنوع ہے۔ ان کی ذات اور علمی زندگی میں قدیم و جدید سے واقفیت، فقہی بصیرت، علم فلکیات پر درک اور مطالعے کی وسعت اس طرح جمع ہو گئی تھی جو کم ہی دیکھنے میں آتی ہے، اور یہ کہنا بجا ہے کہ ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے۔ قومات माणसाची कमी नाही। मी तर मुबारकबाद समू दिला, मित्रबिन दिलो आणि त्यातले देते राहलो। मी तोच्या कथा गावला आमची एक बित्तर वाटत तिथली माणसे आणि ती माणसे आणि ही असली माणसे एक मस्जिद आवती दुकान محترم مولانا غزالی رحمۃ اللہ علیہ، دعوت و تبلیغ کے لیے جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اپنے شہر سے سینکڑوں میل دور دہلی مرکز نظام الدین میں دین کے خاطر اپنی زندگی قربان کی۔ مولانا میں ایک طرف جہاں شیریں گفتاری تھی تو وہیں دوسری طرف نورانی صورت بھی۔ آپ کا قد میانہ اور شخصیت وجیح و پروقار تھی۔ ان کی مجلس میں جو ایک بار بیٹھتا تو وہ یہ کہتا ہوا اٹھتا کہ بہت لگتا ہے جی صحبت میں ان کی۔ مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے پچھلے 3 دہائیوں تک جامع مسجد کے ممبر و محراب سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کی۔ 16 سال تک جنوبی ہند کے عظیم ادارے جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے عہدے اہتمام کو زینت بخشی، اور جن کے انتقال پر ہر آنکھ نم، ہر دل مضطرب اور ہر سانس رکی رکی نظر آ رہی تھی۔ گویا شاعر کی زبانی، چمن سے کون چلا ہے خاموشیاں لے کر، چمن سے کون چلا ہے خاموشیاں لے کر، کلی کلی تڑپ اٹھی ہے سسکیاں لے کر۔ آپ کی نیتوں کا اثر دوسروں کی زندگیوں پر پڑتا ہے۔ محبت سے رہیے، پیار سے رہیے، ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر رہیے، ایک دوسرے کے ساتھ دینے والے بن کر رہیے، یہ اصل زندگی۔ جناب محتشم عبدالغنی صاحب، اس باوقار، بارعب اور پرکشش شخصیت کا نام جناب محتشم عبدالغنی صاحب تھا، جس کے وجود سے قوم فائدہ اٹھا رہی تھی، جس کی زندگی قوم و وطن کے لیے وقف تھی۔ ان کی رحلت سے ایک فرد
یا ایک خاندان کا نقصان نہیں ہوا بلکہ پوری قوم کا نقصان ہو گیا۔ وہ قوم کا عظیم سرمایہ تھے، ان کے تعلقات کا دائرہ کسی نہ کسی حیثیت سے تمام مرکزی و عمومی اداروں سے تھا، جن کی وابستگی اکثر تعلیمی دانشگاہوں سے رہی، کہیں رفاہی کاموں میں پیش رہے۔ ان کی وابستگی اکثر تعلیمی دانشگاہوں سے رہی، رفاہی کاموں میں پیش رہے، ملی و سماجی کاموں میں جی جان سے حصہ لیا، گویا ان کی ذات سے ہر خاص و عام نے بلا تفریق کسب فیض کیا۔ ہندوستان سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے ذمہ دار ہیں، میں جن کے نام لوں تو یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی بڑے بڑے آدمی اور ان کے مقابلے کے آدمی بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب مرحوم بدر الحسن معلم صاحب، قوم کے متحدہ ادارہ مجلس اصلاح و تنظیم نے تعلیمی، سیاسی، سماجی، اخلاقی اور دینی ہر طرح کے امور میں قوم میں ایک شعور پیدا کیا اور ایک صحیح پاکیزہ قیادت قوم و ملت کے سامنے پیش کرنے کا افراد کو موقع فراہم کیا۔ انہی میں ایک سر فہرست نام جناب مرحوم بدر الحسن معلم صاحب کا تھا۔ اپنے اور پرائے وہ سب کے عزیز تھے۔ آج ان کے انتقال کو 10 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود قوم ان کی قائدانہ خوبیوں کو بھلا نہ سکی، اور گویا غالب کی زبانی یہ گنگناتے ہوئے سفر آخرت اختیار کر گئے، نہ ستائش کی تمنا ہے نہ صلے کی پرواہ۔ باپا آ کا کیلکوٹ چھوڑ رہے کہیں بادشاہ جا پر تنیا 1 برس 1.5 برس نوکری کو واپس آنا میں گاما دراچی سماجی کام راشناچی ٹرین قلت تو راشن کرو کام راشن کہیں کچھ کام راشن درخواست بناؤ چاہیے راشن کرو نوچے ایسے کام 16 برس کی عمر میں کہہ لو۔ ڈاکٹر محمد حسین فطرت، سرزمین بھٹکل کے لیے یہ خوش نصیبی کی بات تھی کہ ڈاکٹر محمد حسین فطرت جیسا سچا اور بلند قامت ادیب و شاعر یہاں پیدا ہوا اور سرزمین بھٹکل کے لیے باعث افتخار بن گیا۔ ان کے قدردانوں میں عالم اسلام کی مشہور شخصیت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی رہے۔ ان کی زندگی میں ان کے کئی ایک کلام شائع ہوئے، جس میں ساغر عرفاں ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے۔ اس کے علاوہ گلبانگ فطرت، ساز ازل، سخن دل نواز، جگر لخت لخت، افق اعلیٰ وغیرہ بھی ان کے قابل ذکر شعری مجموعے ہیں۔ ممکن نہیں تبدیلی آئے اشیاء جہاں کی فطرت میں، ممکن نہیں تبدیلی آئے اشیاء جہاں کی فطرت میں، پتھر ہے بہر صورت پتھر یہ لال بدخشاں کیا ہوگا کی دولت میں اسلام کی ہے دین، یورپ سے یہ مانگی ہوئی خیرات نہیں ہے۔ جناب مرحوم سی زاہد صاحب بڑی صاحب الرائے شخصیت تھی۔ وہ اپنی بات کہنے اور پیش کرنے کے فن سے بخوبی واقف تھے۔ بڑے سے بڑا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ اپنی فطری ذہانت، ہوش مندی و دانش مندی اور فہم و عقل سلیم کی مدد سے باتیں اپنے ذہن و دماغ سے نکالتے۔ اردو زبان و ادب کے وہ شیدائی تھے، زندگی بھر جہاں بھی رہے جماعتی نظام سے وابستہ رہے۔ ہم لوگوں نے اپنے کانفرنس منعقد کی، اس کانفرنس میں بھی تعلیم کا مدعا جو ہے سب سے اہم رہا، اور ہم لوگوں نے یہ کوشش کی کہ کم از کم یو پی ایس سی کے لیے اور جو مسابقاتی یا کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک اسکالرشپ کا اجرا کیا ہے۔ جناب مرحوم کولا مظفر صاحب، مرحوم جناب کولا مظفر صاحب نے کوئی 68 سال اس دنیا کے روز و شب دیکھے۔ ابتدائی دنوں میں زندگی کے صحرا کی تپتی ریت پر ان کے پیر بھی جھلسے، انہوں نے یہاں کی بہاریں بھی دیکھی۔ انہوں نے زندگی کے روشن و تاریک تمام پہلوؤں کو برتا۔ قوم کے تجار میں مدارس، مساجد و دینی مراکز میں اپنے سرمایہ کو لگانے والوں میں آپ کی مثال شاذ و نادر نظر آتی ہے۔
جناب دامودی سعید صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ۔ جناب سعید دامودی صاحب مرحوم ہندوستان کے مشہور محقق اور مفسر قرآن مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے عاشق تھے اور ان سے بیحد متاثر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ماجدی اسٹور کے نام سے پہل اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ گلف کی سرزمین پر پہل قدم رکھنے والوں میں شامل مرحوم سعید صاحب نے بعد میں النوائیں ٹریڈرز کے نام سے تجارت شروع کی تھی جو بے حد کامیاب رہی۔ مرحوم نے سرزمین بھٹکل کے دینی و عصری اور سماجی اداروں میں رہ کر نمایاں خدمات انجام دی جنہیں قوم کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ بطور خاص مولانا ابوالحسن علی اسلامک اکیڈمی کے لیے ان کی خدمات ناقابل بیان رہی۔ بیسویں صدی عیسوی کے دوران بھٹکل میں بعض ایسی شخصیات پیدا ہوئی جنہوں نے قوم اور سماج کے لیے گراں قدر اور قابل ستائش خدمات انجام دی، جن میں ایک اہم نام مرحوم جکاکو شمس الدین صاحب کا تھا۔ مرحوم جناب عبدالرحیم صاحب انہی کے فرزند ارجمند تھے۔ آپ بھی وطن عزیز کے تعلیمی اور سماجی اداروں سے جڑے رہے۔ 1987 میں آپ انجمن کی مجلس انتظامیہ کے لیے منتخب ہوئے۔ 2003 سے 2007 تک انجمن کے نائب صدر اور پھر 2007 سے 2015 تک جنرل سیکریٹری اور 2015 سے 2020 تک آپ انجمن کے صدارتی عہدے پر فائز رہے۔ आमच्या आदाराक चालू सोबत एक कॅडर करूंक एक इन्स्टिट्यूट करूंक आनी ज्यो कोणत्यो सोशियल सर्वीस करून आसले हे वेस्टर्न कंट्रीज भितर जाला ती आदाराक चालू सोबत काबिलियत आनी ज्यो कोणत्यो ट्रेनिंग जावंक आस ती आमी तयार करतात। इशी आमी पार्ट टायमर्स आसले चालवता बेलान इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। जनाब मरहूम मीरा सिद्दीक साहब ایک طرف وہ مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین بھٹکل کے منصب صدارت پر فائز تھے تو دوسری طرف جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے رکن عاملہ اور ٹرسٹی بھی۔ وہ جہاں قوم کے متحدہ ادارے مجلس اصلاح و تنظیم کے متحرک رکن انتظامیہ اور اس کی کئی ذیلی کمیٹیوں کے فعال ممبر رہے، وہیں وہ شہر کے سب سے قدیم عصری تعلیمی ادارے انجمن حامیہ مسلمین کے سرگرم رکن انتظامیہ اور سرپرست بھی رہے۔ ان کی زندگی قوم و ملت کے لیے وقف تھی۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ تو ناظرین، یہ وہ اشخاص تھے جو اپنی ذات میں ایک کارواں اور انجمن تھے، جنہوں نے اپنے وقت، صلاحیت، مال کو قوم و ملت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آئیے آج ہم بھی کوشش کریں، محنت کریں، قوم و ملت کی خدمت کر کے زندگی کو کارآمد اور مفید بنائیں، تاکہ ایک طرف ہمارا پروردگار بھی راضی ہو اور لوگوں کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، او طفل کیا گرے جو ابھی گھٹنوں کے بل چلے۔ ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ